السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حضرات، بلا تفصیل بلا تمہید آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور میری گفتگو کا آغاز یہ ہے کہ ہجرت والی رات سے جو پہلا دن تھا اس کے دوپہر کے وقت کا ذکر ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، چلتے چلتے حضرت صدیق کے گھر پہ پہنچے۔ وہاں پر اجازت کے بعد گھر میں داخل ہوئے اور ایک بات کہی کہ صدیق، مجھے اللہ نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہجرت کے سفر کے لیے سامان تیار شروع ہو گیا۔ جناب حضرت اسماء اور جناب حضرت عائشہ، کیا کہوں، بولو آگے کیا کہوں، بس آج میں نے رضی اللہ تعالی عنہما نہیں کہتا۔ جناب حضرت اسماء اور جناب حضرت عائشہ سلام اللہ علیہما، بولو، یہ آج نئی بات ہے۔ سلام اللہ علیہما، ان دونوں بہنوں نے سامان تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری تفصیل جناب صدیق سے طے کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ بولو کون سے گھر واپس آ گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ معظمہ میں 2 گھر تھے۔ میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جس گھر میں آپ کی ولادت طیبہ ہوئی تھی، اور وہاں پر آپ نے آ کے پوچھا، علی یہ دیکھو، یہ امانتیں ہیں اور یہ صبح لوگوں کو دے کے تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آ جانا ہے۔ رات ہوئی، آپ نکل گئے، صدیق کو لے کے چلے گئے۔ جو لوگ پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے، توجہ فرمائیے حضرات، نہ میں نے واقعے کو بطور واقعہ بیان کرنا ہے اور نہ آپ کو میرے سے یہ توقع کرنی چاہیے۔ جو لوگ پہرے پہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو جب پتا لگا، کسی بتانے والے نے بتایا کہ تم جس کے لیے یہاں پر کھڑے ہو تو چلے گئے، یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پیٹنے لگے۔ اندر سے علی نکلے، پوچھا، علی محمد کہاں ہے صلی اللہ، سارے بولو۔ تو علی نے کیا کہا؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ ان پہرے داروں نے علی کو کھینچا اور خانہ کعبہ میں لے آیا۔ وہاں قریشی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بزرگ، انہوں نے کہا، اس بچے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ کہنے کہ اس سے پوچھتے کہ محمد کہاں ہے۔ کہنے کہ چھوڑو بچے کو، پہرے پہ تم کھڑے ہوئے تھے اور پوچھتے اس سے ہو۔ وہاں سے نکلے، صدیق کے گھر گئے، دروازہ پیٹا، اسماء نکلی، اوے اسماء تیرے ابو کہاں ہیں؟ کہنے مجھے تو نہیں معلوم۔ بولو۔ علی نے کہا مجھے معلوم نہیں، اسماء نے کہا مجھے معلوم نہیں، معلوم دونوں کو تھا۔ اب ہندوستان پہ حملے مشرق سے بھی ہوں گے، مغرب سے بھی ہوں گے، شمال سے بھی ہوں گے، جنوب سے بھی ہوں گے، اور ہم نے کہنا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت تک چلے گا۔ میں مہدی کو بتا رہا ہوں، ہم نے حملے کرنے ہیں، بنگلہ
بنگلہ دیش سے بھی حملہ ہوگا، انڈیا کے اندر سے بھی حملہ ہوگا، کشمیر سے بھی، پاکستان سے بھی، اور ہم نے یہی کہہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا۔ کچھ مولوی لوگ، کچھ سادہ مولوی لوگ ہمیں کہتے ہیں لو جی یہ کیا بات ہے؟ میاں صاحب اب جماعت الدعوہ کے بارے میں یہ مت سمجھیں ہم ابلہ ہے، مسجد نہیں ہے، ابلہ ہے۔ بولو ابلہ کا معنی آتا ہے، بولو۔ یہ حضرت علامہ اقبال کا لفظ، ہم ابلہ ہے مسجد نہیں ہے، ہم بلال مسجد ہے، ہم ابلہ مسجد نہیں۔ ہم اس وقت تک علی کے فرمان کے مطابق، اسماء کے کہنے کے مطابق، ہر حملے کے بعد کہیں گے کیا بھلا ہمیں تو نہیں پتا۔ جب تک ہم دلی کے لال قلعے پہ نہیں پہنچ جاتے پھر سب کو پتا لگ جائے گا یہ کام کسی نے کیا، پھر سب کو پتا لگے گا۔ آج نریندر مودی کا موڈ کچھ تھوڑا سا خراب لگتا ہے، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں مودی کو سمجھ لینا چاہیے تیری خیر ہے۔ بولو تیری خیر نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، میں ویسی ہوا میں تیر نہیں مار رہا۔ ہمارا ملک دو ٹکڑے کیا یا نہیں؟ روس شامل تھا اور ہندوستان شامل تھا، بولو یہ دونوں شامل تھے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں یہ دونوں شامل۔ روس سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے، روس ٹوٹ گیا ہے، ہندوستان کو توڑ کے مشرقی پاکستان کا بدلہ لیں گے اور یقیناً لیں گے۔ اللہ لے لے۔ اچھا بولو یہ بولو، اچھا ہاں بھائی ذرا نعرہ کا لشکر آئی بول، زور سے لگا یا زور سے بول۔ اور نریندر مودی سن لے، لشکر آئی، ہندو تیری موت آئی۔ مجھے ایک مولوی کہتے ہیں سلفی صاحب یہ کیا ہے؟ لشکر آئی، لشکر تو مذکر ہے، اور میں نے کہا اللہ والے لشکر بمانا فوج ہے۔ بولو لشکر بمانا فوج ہے، اور ہم نے یہ کہا، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، مودی لکھ لے، ہم نے مشرقی پاکستان کا بدلہ کہاں لینا ہے؟ بولو ہم نے مشرقی پاکستان کا بدلہ کشمیر میں لینا ہے، کشمیر فتح کریں گے، اور اس کے بعد کشمیر کو اپنا بیس کیمپ بنائیں گے، اور پھر ہندوستان میں 4 پاکستان۔ یہ شیام سنگھ صاحب تھے نا یہاں، آپ نے ان کی بات سنی؟ جہاں جہاں مسلمانوں کے کچھ لوگ آباد ہیں ہندوستان میں، اس کو چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے، ہندو خود کہہ رہے۔ اور جبکہ ہندوستان میں 35 کروڑ مسلمان بستے، میڈیا والے، میرے سیاسی لیڈر، سیاسی علماء، یہ سارے آج کل 18 کروڑ پہ اڑے ہوئے کہ پاکستان کی تعداد 18 کروڑ، اور میں 10 سال سے یہ بات سن رہا ہوں۔ یا اللہ، میں نے کہا ہماری پروٹیکشن ختم ہوگی۔ بولو کتنے ہیں؟ 30 کروڑ مسلمان ہندوستان میں، 35 کروڑ ہندوستان میں، اور 25 کروڑ بولو پاکستان میں، اور بنگلہ دیش میں کتنے بولو، کشمیر میں کتنے ہیں بولو۔ مودی سن لے، چاروں طرف سے یہ چاروں ملک کے اوپر حملہ کریں گے، اور مشرقی پاکستان کا بولو۔ حسینہ ماجد کو کہتا ہوں، او یار ٹھہر جاؤ، او بھائی ٹھہر جاؤ، حسینہ ماجد کو کہتا ہوں ان لوگوں کے اوپر ظلم نہ کر۔ حسینہ ماجد نریندر مودی کو خوش نہ کر، ملا عبد القادر کا خون تیرے سر پہ چل کے بولے گا، اور وہ
وقت آنے والا ہے کہ جب بنگلہ دیش کی جماعت مجاہدین انشاءاللہ تعالی ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور یقیناً کرے گی، اس طرف سے ہم کریں گے. بولو انشاءاللہ. اچھا اب بات ہے، میرا ایک جملہ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں. اچھا میں کہہ دوں پھر بولو، میں ہندوستان کو کہہ دوں کہ ہم آ رہے ہیں. بولو بولو یار سارے بولو. مودی سن لے ہم آ رہے ہیں، اور میری کشمیر کی بیٹیوں تم بھی سن لو، ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں. ہم بولو آ رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ ہمارے جنرل صاحب کو، ہمارے جنرل راہید صاحب امریکہ کا دورہ کر گیا ہے. بھائی کمال کرتی ہے، آہا کمال ہو گئی. پاکستان کی وہ ترجمانی ہوئی کہ جو ہمارے لیے ایک امید کی کرن بنی. میں نے اب ایک بات کرنی ہے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جب زندہ تھے آپ لوگ کیا نعرہ لگایا کرتے تھے؟ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بولو یہ نعرہ لگائے یا نہیں؟ بولو. میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ یہ بات نہیں، یہ شرکیہ نعرہ ہے. میں نے اس وقت بھی کہا. آج میں اس نعرے کی تصحیح کرنے لگا ہوں. میں نے کہنا ہے جنرل راحیل قدم بڑھاؤ اللہ تمہارے ساتھ ہے. بولو ٹھیک ہے. بولو میں کہہ دوں پھر جنرل راحیل قدم بڑھاؤ، جنرل راحیل قدم بڑھاؤ، جنرل راحیل قدم بڑھاؤ. آپریشن ضرب عزم کامیاب ہوگا. اور میں ان لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں جو پاکستان میں شرارتیں کر رہے، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، جماعت الدعویٰ کا وجود ہر اس کے لیے ایک پہاڑ اور ایک چٹان بن جائے گا جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا. بولو. وہ بولتے نہیں. میں گیا فیصلہ آباد 3 دن پہلے کی بات ہے. کچھ بزرگوں کو دعوت دینے اس اجتماع کی. میرے ایک بزرگ انتہائی قابل احترام مجھے کہیں گے سلفی صاحب میں تو بالکل تیار ہوں، آؤں گا 4 کو. لیکن وہ عمران خان نے 4 کا اعلان کیا ہوا ہے، کیا بنے گا؟ لو بھائی اتنی دیر میں نا جامعہ کے لڑکے کافی سارے اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا ہم نے 4 کا اعلان 4 اور 5 کا پہلے کیا ہوا ہے نا. بولو. وہ بولتے نہیں. میں نے کہا عمران کی جرأت ہے کہ ہمارے مقابلے میں آئے. ہر اس شیطان کو کہنا چاہتا ہوں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، جماعت الدعویٰ پاکستان کے تحفظ کے لیے اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی. ابھی آپ نے حافظ عبدالرؤف کی باتیں سنی ہے. بولو سنی ہے. بس اسی طرح ہم ہندوستان کو کہتے ہیں اور ہر اس دشمن کو کہتے ہیں جو پاکستان کی طرف میلی نظر دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں پھوڑ دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. اور دور گیا 65 کا دور گیا، 71 کا دور گیا. اب دور ہے بولو 2000. بولو 2000. انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان کی آرمی کی تعداد 7 لاکھ ہے یا کم و بیش ہے، لیکن ہماری آرمی کو اپنے پیچھے 7 لاکھ مجاہدوں کو اپنے پیچھے ان کا پشتی بات سمجھنا چاہیے. بولو میں پھر کہہ دوں جنرل راحیل قدم بڑھاؤ، جنرل راحیل قدم بڑھاؤ. میں پچھلے سال کی بات لو ذرا بات سن. پچھلے سال حرم مکی پہ بیٹھا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ
فلاں جگہ مولانا ایش محمد صاحب، آپ کو پتا بڑے بزرگ اور جہادی بزرگ، بولو، وہ بولتے نہیں، جہادی بزرگ۔ میں ان کی جگہ پہ گیا تو وہاں دیکھا حضرت شیخ وہاں نہیں تھی، میں پھر واپس اپنے ڈیرے پہ آ کے بیٹھا۔ اتنی دیر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ اور ان کے پیچھے کافی سارے آدمی میری طرف آ رہے ہیں، اور میرے جب زیادہ قریب ہوئے نا، میں نے دیکھا تو حضرت شیخ آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ میری کیا اوقات ہے، شیخ صاحب کی آمد۔ میں آگے بڑھا اور ان سے جا کے بغل گیر ہوا، ان کو لا کے اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میں کہ شیخ آپ کی مہربانی ہے۔ کہنے لگا نہیں مہربانی نہیں، وہ جو آپ نے ایک دفعہ مرکز طیبہ مرید کے میں ایک شعر پڑھا تھا، بس مجھے اتنا ہی یاد رہ گیا کہ کنارے 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 آپ نے کہا تھا۔ علماء آج اس دور میں علماء کنارے پہ بیٹھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، قرآن ہے۔ میں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا مرکز طیبہ مرید کے میں، وہ آج پھر انہی علماء کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں، جو یہاں پر تشریف نہیں رکھتے میرا پیغام ان تک جائے گا۔ بولو پھر شعر سنا دوں، بولو اللہ اللہ اللہ۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے سمجھ؟ بولو سمجھ آ گئی ہے؟ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ اگر آج جہاد فرض نہیں، میرا علماء سے سوال ہے کہ جہاد کب فرض ہوگا؟ کچھ ہمارے مولوی پتہ کیا کہتے ہیں، اور جو جہاد کے لیے نا سلفی صاحب حق میں وقت کا ہونا بڑا ضروری ہے، اس کی اجازت ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ستیہ ناس ہی ہو گیا مولوی۔ آج میں کہنے لگا، ایک منٹ ذرا نعرہ لگاتے ہی یار، ابھی ہم نے بڑے نعرے لگانے تھوڑے سے ٹائم ہے۔ مجھے بتائیے اور اہل حدیث علماء کرام، عوام اہل حدیث، مجھے بتائیے تو صحیح، اہل حدیث کے دامن میں سیدین شہیدین کی شہادت کے علاوہ یا حضرت علامہ کی شہادت کے علاوہ اور کوئی متاع ہے؟ بولو کس حکم کے ذریعے سیدین شہیدین نے جہاد کیا؟ بولو۔ اگر وہ شہید ہیں تو ہمارے 7,000 بچے بھی بولو، بولتے نہیں ہو، اور ہمارا ایک ہی نظریہ ہے، ساری دنیا سن رہے ہیں۔ اور آج میں سارا دن ہندوستان کے میڈیا کے بارے میں باتیں معلوم کرتا رہا۔ بڑی تکلیف ہے ہندوستان کو، بولو بڑی تکلیف ہے۔ لیکن میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ سیدین شہیدین کے علاوہ اہل حدیث کے دامن میں کوئی دولت ہے تو مجھے بتاؤ، یا حضرت علامہ شہید کی دولت ہے، یا 7,000 شہدائے جماعت الدعوہ کی دولت ہے، ورنہ مجھے بتائیے تو صحیح آپ کے پلے ہے کیا چیز ہے آپ کے پلے؟ آج ہمارے دامن میں اگر کوئی دولت ہے تو وہ شہدائے اہل حدیث کا خون ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ میری بات سن رہی ہے؟ بولو بولو۔ میاں صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں
فلاں بزرگ نے میں عدل و انصاف کا قائل ہوں. بولو میں عدل و انصاف کا. مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کتنے سال رہے؟ مدینے میں کتنے سال رہے؟ جب آپ اس دنیا سے گئے اس وقت اسلامی حکومت کا جھنڈا کتنے مربع میل پہ لہرا رہا تھا؟ بولو 10 لاکھ مربع میل پہ. بولو تو یہ 10 لاکھ مربع میل اخلاق سے، دعاؤں سے، نمازوں سے، یہ 10 لاکھ مربع میل کس چیز سے فتح ہوا؟ میں آج کہنا چاہتا ہوں اہل حدیث کا مسلک ہے آگے دعوت پیچھے تلوار. نہیں سمجھ آئی بات ہے؟ بولو آگے دعوت، بولو آگے دعوت، بولو آگے دعوت. ایک مولوی صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے، جو آدمی ایک دفعہ کہے نا سبحان اللہ اس کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا. بولو حدیث تو ہے نا بھائی، بولو. لیکن میرا دماغ اس وقت الٹا ہوا. میں نے کہا بھائی کوئی درخت نہیں لگتا. وہ جناب مجمع اگر سلفی صاحب نہ ہوتے مجمع نے پتھر مار مار کے مجھے رجم کر دینا. وہ کہنے لگے جی بتاؤ کیوں نہیں لگے گا؟ میں نے کہا لگے گا اس لیے بھی کہ جنت جو ہے اس کے دروازے پہ تلواروں کی چھت ہے. بولو ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف. اور جس نے جنت میں جانا ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں اس کا سر ہوگا، اور جس کے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں اس کا سر نہیں ہوگا وہ بولو تو صحیح تلواروں کے سائے کے نیچے سے کیسے گزرے گا؟ بولو. ہمارے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے، نہ درہم نکلے نہ دینار نکلے، نہ روپیہ نکلا نہ پیسہ نکلا. آج سلفی صاحب کہہ رہے نبی کے گھر سے 9 تلواریں نکلی. کوئی چیلنج کرے مجھے؟ بولو کتنی تلواریں نکلی؟ بولو کتنی تلواریں نکلی؟ تو آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ تلوار اٹھانی پڑے گی. بولو تلوار، بولو. لو بھائی اب میرا خیال ٹائم ختم اور شیخ صاحب نا پیچھے پیچھے میرے قریب ہو رہے. اچھا ایک نعرہ لگا بولو. اور نہیں ہو یا تمہارے والا نعرہ نہیں. اگر بولو سارے بول رہیں گے. میں نے کہنا حرمت رسول پہ کوئی سارے بولو. یہ نہیں لگاؤں نعرہ، کم سے کم نئی دلی تو جانی چاہیے نا آباد. حرمت رسول پہ ذرا زور سے بولو حرمت رسول پہ. اچھا اب میں نے کہنا ہے انڈیا. تم نے کیا کہنا؟ بولو ٹھیک ہے بھائی سارے بولو. کہہ دوں؟ بولو کہہ دوں؟ انڈیا.